السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حاضر ہے حامد خان المشرقی۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ خصوصاً 19 مارچ 1940 کے واقعے کے حوالے سے ہے، جس کو کہ آپ خاکسار شہداء کا دن بھی کہہ سکتے ہیں اور پاکستان کی جو تحریک آزادی ہے اس کے آغاز کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، 19 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جو خاکسار تھے، جب ان کے رہنما علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کو دہلی میں گرفتار کر لیا گیا اور خاکسار تحریک پر کانگریس کی جانب سے وائسرائے کو خطوط لکھنے پر اور واویلا مچانے پر خاکسار تحریک پر جب پابندی لگا دی گئی، تو اس کے جواب میں خاکسار تحریک نے پرامن پروٹیسٹ یعنی مارچ کا اعلان کیا اور 313 خاکسار جو ہیں انہوں نے وہاں پر 19 مارچ 1940 کو جب مارچ پاسٹ کیا تو انگریز جو پولیس تھے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان سے ان کا جھگڑا ہوا، جس کے جواب میں انہوں نے خاکساروں پر فائرنگ کھول دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں سینکڑوں خاکسار شہید اور زخمی ہوئے اور اس میں گرفتار بھی ہوئے سینکڑوں، اور ان سینکڑوں گرفتار ہونے والوں میں علامہ مشرقی کے 2 بیٹے بھی شامل تھے، جن میں عنایت اللہ اصغر میرے چچا اور انعام اللہ اکرم میرے والد بھی شامل تھے، اور یہ دونوں اس وقت بچے تھے، یعنی انڈر 12 کی ایج کے تھے۔ اس ساری صورتحال کے اندر لاہور میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی، انگریز راج کے خلاف انتہائی شدید غم و غصہ پایا جانے لگا اور لوگوں نے اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ سر سکندر تھے ان کے خلاف بھی احتجاج کیا، اور اسی اثناء میں 4 دن بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس ہونا تھا قائد اعظم کی زیر صدارت، وہ لاہور میں 23 مارچ کو تھا، جس کے بارے میں لاہور کے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ جلسہ ملتوی کر دیں۔ تو قائد اعظم نے کہا نہیں، یہ جلسہ ہوگا، ضرور ہوگا، بلکہ ایک دھماکہ ہوگا۔ جی، قائد اعظم کی وہ فہم و فراست تھی جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت جو مسلمانوں کو اتنا جذباتی طور پر برطانوی راج کے خلاف ہو گئے ہیں، اس صورتحال میں پاکستان کی قرارداد یعنی ایک علیحدہ مسلمان ملک کی قرارداد جو ہے وہ بہت ہی لازم ہے اور بہت فائدہ مند ہوگی، اور یہ وقت ہے جب قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ خاکساروں پر قتل عام کے 4 دن کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی منٹو پارک میں، جس میں علیحدہ مملکت کا قیام جو ہے اس کا مطالبہ کیا گیا۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم خود لاہور آتے ہیں 21 مارچ 1940 کو اور سیدھا میو ہاسپٹل جاتے ہیں، خاکساروں کی عیادت، زخمی خاکساروں کی عیادت کرتے ہیں، اور ان کو بعد میں میڈیا سے کہتے ہیں کہ میں اپنے خاکسار بیٹوں کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ تو اس حوالے سے جو باتیں خاکسار تحریک اور علامہ مشرقی کے بارے میں غلط پھیلائی جاتی ہیں، علامہ مشرقی قائد اعظم کے خلاف تھے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ قائد اعظم اور علامہ مشرقی میں سیاسی اختلافات ضرور تھے، اور وہ اختلافات جو تھے وہ نظریاتی طور پر تھے، جس کے اندر علامہ مشرقی یہ چاہتے تھے کہ پورا برصغیر ہی انگریز پاکستان کی شکل میں برصغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، جبکہ دوسری جانب جب 1944 میں ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ نے برصغیر سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور تقسیم کا اعلان کیا، تو قائد اعظم کو علامہ مشرقی نے خود فورس کیا، ریکویسٹ کی کہ آپ گاندھی جی سے ملیں، وائسرائے سے ملیں اور پاکستان کی تشکیل کے مذاکرات کو حتمی نتائج پر پہنچائیں، اور کسی بھی صورت میں گاندھی سے ملنے سے انکار نہ کریں، جو کہ قائد اعظم کر رہے تھے۔ تو تاریخی طور پر یہ بات حقیقت ہے کہ علامہ مشرقی کی کوششیں جو ہیں وہ بہت بڑی آپ سمجھیں کنٹریبیوشن ہیں پاکستان کے بنانے میں، جہاں خاکساروں نے خون دیا۔ علامہ مشرقی کے ایک بیٹے احسان اللہ اسلم جو کہ انگریزوں کی فائرنگ سے اس وقت گھر پر چھاپے سے زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے 12-13 سال کی عمر میں، یعنی علامہ مشرقی کی اولاد کی جانی قربانیاں، خاکساروں کی قربانیاں، علامہ مشرقی کی تحریکی جد و جہد، علامہ مشرقی کی علمی جد و جہد اور علامہ مشرقی کی مفاہمتی جد و جہد کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ بدقسمتی یہ ہے
سازش کی وجہ سے علامہ مشرقی کے پاکستان بنانے کے کردار کو پیچھے سے پیچھے ہٹایا جا رہا ہے اور ہٹایا گیا، بلکہ خاکسار تحریک اور علامہ مشرقی کو بہت متنازع دکھایا گیا اور بہت متنازع کیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ مشرقی نے نہ صرف بعد میں قیام پاکستان کو حمایت کی، قبول کیا، بلکہ کشمیر کی آزادی کے لیے خاکسار مجاہدوں کو بھیجا، خاکساروں کو بھیجا، پاکستان کی حفاظت کے لیے خاکساروں کو ساری عمر آرڈر کرتے رہے کہ آپ نے اب پاکستان بن گیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دینی ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ ہندو جو ہے، بنیا جو ہے، وہ پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کرے گا، اور اسی وجہ سے خاکسار تحریک کو علامہ مشرقی نے منظم رکھا اور کہا کہ آپ جب بھی کبھی پاکستان پر کوئی حرف آئے تو یا کوئی بھی میلی آنکھ اٹھائے گا تو خاکسار صفحہ اول کے دستے میں شامل ہوں گے اور پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں اور اس کے ساتھ بے شمار لازوال قربانیاں ہیں۔ کہیں خاکساروں نے لکھنؤ کے فسادات میں جب مسلم شیعہ فسادات ہوئے تو اس وقت ان پر قابو پایا، کہیں کلکتہ کے قحط میں خاکساروں نے مدد سے اس قحط کو ختم کیا، کہیں لاہور کے فسادات میں خاکساروں نے مسلمانوں کے گھروں کو بچایا، پنڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو بچایا، گجرات میں اور جہلم میں سب جگہ پر۔ اس طرح خاکساروں نے انڈیا کے اندر رہ جانے والے خاکساروں نے دہلی میں، جلندھر میں، امبالہ میں اور بہت سارے شہروں میں، امرتسر سمیت بہت سارے شہروں میں مسلمانوں کی املاک اور جانوں کی حفاظت کی، اور آج بھی خاکسار جو ہیں وہاں علامہ مشرقی کے جو ہیں وہ نام پر اور علامہ مشرقی کی تحریک کو کہیں نہ کہیں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وقت اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ نئی نسل کو علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، علامہ مشرقی کے پاکستان بنانے کے کردار، علامہ مشرقی کے پاکستان کے بعد کے کردار پر روشنی ڈالی جائے اور عوام اور ہماری آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ علامہ مشرقی کا پاکستان بنانے میں کتنا کردار ہے، خاکسار تحریک کی کتنی قربانیاں ہیں، اور وہ جو خاکساروں پر الزام لگایا جاتا ہے قائد اعظم پر حملے میں ملوث ہونے کا، تو اس کے لیے جو جج براؤن تھے ان کا فیصلہ بار بار پبلش کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر واضح طور پر انہوں نے کہا کہ وہ جو مزنگوی تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا قائد اعظم پر، نہ تو وہ خاکسار تحریک کے کوئی اہم عہدیدار تھے، بلکہ یہاں تک خاکسار تحریک کے وہ رکن تک نہیں تھے، اور اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ ان کا خاکسار تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک شخص کا ذاتی فعل تھا۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہم کیسے اپنی قوم کو اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں، جبکہ آج علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور علامہ مشرقی کے نظریات بتانے اور ان پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ علامہ مشرقی نے غلبہ اسلام، قوم کے اندر ڈسپلن اور سب سے زیادہ اتحاد، اخوت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبے کو مسلمانوں کے اندر، بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے زندہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ علامہ مشرقی کے نام کے اوپر سڑکیں بنائی جائیں، علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر پارکس بنائے جائیں، اور خاکساروں کی قربانیوں اور علامہ مشرقی کے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد کے مثبت کردار کو تعلیمی اداروں میں اور اپنے تعلیمی نصاب میں اجاگر کیا جائے اور پاکستان کی تاریخ کو مکمل کیا جائے۔